اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور ہم سیریز آف لیکچر کہ قرآن میں بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا۔ یہ سورہ النساء ہے، چوتھی سورت۔ اس کی 65ویں 66ویں 65 66 67 آیت میں فرمایا، اہل کتاب کیوں حجت کرتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ نہیں نازل ہوئی تھی تورات اور انجیل مگر ابراہیم کے بعد؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے مشہور کر دیا کہ جی حضرت ابراہیم جو ہیں وہ بھی جو وہ اپنی بنی اسرائیل کے بارے میں انہوں نے بنائی تھی باتیں، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا ہے۔ تو اللہ ان کو شرمندہ کر رہا ہے کہ ابراہیم تو اس وقت تھے ہی نہیں جب تورات نازل ہوئی ہے، انجیل نازل ہوئی ہے۔ تورات ہوئی موسیٰ پہ، انجیل ہوئی عیسیٰ پہ، یہ تو بعد میں نبی آئے ہیں اللہ ابراہیم کے بعد۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ 66 تم وہ ہو جو جھگڑتے رہتے ہو اس بارے میں جن کا تمہیں کوئی علم نہیں، جبکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ 67 میں کنفرم کیا اللہ نے، ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ وہ مکمل مسلمان تھا، حنیفاً، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ 84 یہ سورہ نساء چل رہی ہے، کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم ان میں اور ہم ہیں مسلمان۔ یعنی اللہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ تم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب اسرائیل، اور اس کی بنی اسرائیل، موسیٰ، عیسیٰ اور سب نبیوں کو جو دیا گیا تم نے سب پر ایمان لانا ہے۔ اور تم فرق نہیں کر سکتے کہ کون نبی بہتر ہے، کون اچھا ہے، کون بڑا ہے، کون چھوٹا، نہیں۔ لیکن یہودی نہیں مانتے، نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ 93 ہر قسم کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کر لیا اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، از خود، قبل اس کے کہ تورات نازل کی گئی۔ کہو کہ لاؤ تورات اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ چونکہ تورات یعقوب علیہ السلام کے بعد میں اتری تھی، تو یہ کہہ رہے تھے جھوٹ بول کے کہ یہ جو حرام ہوئی ہیں چیزیں ہم پہ، بنی اسرائیل نے جو ہم پہ حرام کی ہیں، ہم نے حرام کی ہیں، یہ تورات حضرت یعقوب نے کہا تھا۔ اللہ کہہ رہا حضرت یعقوب نے تو وہ تھے ہی نہیں اس وقت جب تورات نازل ہوئی ہے۔ ہر قسم کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کر لیا اسرائیل نے، حضرت یعقوب یعنی اسرائیل نے از خود حرام کر لیا قبل اس کے کہ تورات نازل ہو۔ 94 اور پھر جو کوئی خود گھڑ کر منسوب کرے اللہ کی طرف جھوٹی بات اس کے بعد، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اچھا، جھوٹے لوگوں کو اللہ نے ظالم بھی کہا ہے۔ سورہ نساء چل رہی ہے، 46 اگلی آیت، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، بنی اسرائیل میں سے، ہٹا دیتے ہیں ان الفاظ کو ان کے موقع محل سے، یعنی الفاظ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تروڑ مروڑ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن نہیں مانا، اور ہماری سن تیری کوئی نہ سنے۔ اور رائنا کو لفظ بنا لیا رانیہ، یعنی گڈریا، توڑ مروڑ کر اپنی زبانیں طنز کرنے کے لیے دین میں۔ اور اگر وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا اور سنیں اور ہماری طرف نظر کریں دیکھتے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور صحیح ہوتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودی لوگ حجتیں کرتے تھے، لفظ تروڑ مروڑ کے ان سے ان کو گمراہ کرنے کی، ان کو پزل کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا بسبب ان کے کفر کے، سو وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے مگر کم۔ اگلی آیت کنٹینیوس 47، اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے، ایمان لاؤ اس پر جو نازل کی ہے ہم نے، جو تصدیق کرتی ہے اس پر جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم مسخ کر دیں چہروں کو اور پھیر دیں ان کو پیٹھ کی طرف، یا لعنت کریں ہم ان پر جیسے لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سبت پر، اور اللہ کا حکم ہو کر رہے گا۔ اللہ وارننگ دے رہے ہیں، لعن ملام کر رہے ہیں بنی اسرائیل کو،
اہل کتاب کو. یہ اہل کتاب بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں. آگے 153 سورہ النساء کی آیت. سوال کرتے ہیں تم سے اہل کتاب کہ نازل کراؤ ان پر کوئی کتاب آسمان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آسمان سے کتاب نازل فرماؤ، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ جو تھی وہ تورات اللہ نے وہ اس وقت کوہ طور پہ جو تھی کوہ طور پہ جو لکھوائی تھی تختیاں، وہ اس کی طرح. بے شک یہ لوگ موسیٰ سے بھی ایسا سوال کر چکے ہیں، اس سے بھی بڑا. چنانچہ کہا انہوں نے کہ دکھا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ. جب موسیٰ کو انہوں نے کہا، موسیٰ کے ماننے والوں نے، کہ بنی اسرائیل نے کہ دکھاؤ ہمیں اللہ کا کھلم کھلا، تو آ لیا ان کو کڑکنے ان کے ظلم کے سبب. پھر پوجنا شروع کر دیا بچڑے کو اس کے بعد، جب کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانی ہے. لیکن ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا اور عطا کیا موسیٰ کو سرٹیفکیشن، کھلی سند مبین. آگے ہے اگلی آیت 154. اور اٹھا لیا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور. یہ مشہور واقعہ بنی اسرائیل سے کہ اللہ نے کوہ طور ان کے سروں پہ اٹھا لیا. کس لیے؟ عہد لینے کے لیے، کمٹمنٹ لینے کے لیے. اور کہا ہم نے ان سے کہ داخل ہو جو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. اور کہا ہم نے ان سے نہ حد سے بڑھنا سبت میں. اور لیا ہم نے ان سے پختہ عہد. 155 میں فرمایا پس انہوں نے عہد توڑ دیا، جس طرح وہ کرتے تھے بنی اسرائیل. انہوں نے عہد توڑ دیا، کفر کیا اللہ کی یاد سے، اور قتل کیا انہوں نے نبیوں کو ناحق. اور کہا انہوں نے ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں. نہیں، بلکہ اللہ نے مہر کر دیا ان پر ان کے کفر کے سبب. نہیں مان لائیں گے مگر یہ تھوڑے. اگلی کنٹینیوس آیت ہے 156. اور ان کے کفر کے باعث اور ان کی اس قوم کے باعث جس میں انہوں نے مریم پر بہت بڑا الزام لگایا تھا. یعنی حضرت مریم کو جو کنواری ماں بنی تھی، ان کو بد کردار نعوذ باللہ کہا تھا. 157. اور ان کے کہنے کے سبب کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، جو رسول ہیں اللہ کے. اللہ کہتا ہے انہوں نے نہ قتل کیا اور نہ سولی دی اسے، بلکہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، ڈاؤٹ فل ان کے لیے. اور بلا شبہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں ضرور مبتلا ہے شک میں اس بارے میں، اور انہیں نہیں کوئی علم اس بارے میں سوائے اپنے گمان کی پیروی کے. اور یقیناً انہوں نے نہیں قتل کیا عیسیٰ کو. دوبارہ اللہ کنفرم کر رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ تمام یہودی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا علیہ السلام کو. اور عیسائیوں کا ایمان کا تو سب سے بڑا ہی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے لیے سولی لی، وہ حضرت عیسیٰ ہی تھے. اب اللہ اس آیت میں کلیئرلی فرما رہے ہیں کہ نہ قتل ہوئے حضرت عیسیٰ، نہ سولی دی گئی ان کو. ان کی جگہ وہی شخص جو ان کا ایک حواری تھا، جس نے جا کے جاسوسی کی تھی کہ میں تمہیں عیسیٰ کی طرف لے کے جاتا ہوں، اس کو پکڑ لو، اور اسی کی شکل عیسیٰ کی کر دی تھی، اور اسی کو انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. زندہ نہیں اٹھایا، نہ زندہ نہ مردہ، لیکن زیادہ یہی ہے کہ مردہ اٹھایا تو موت دے کے. تو بہرحال جس طرح بھی تھا اللہ نے اوپر اٹھا لیا. اچھا، یہ سارا کچھ ایکسیپشنلی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا. آپ دیکھیں گے کہ نبیوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے کئی نبیوں کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، لیکن ان کو قتل نہیں ہونے دیا، ان کو اٹھا لیا. ان کی پیدائش، ان کا اٹھانا، ان کی موت، ان کی ہر چیز جو ہے وہ اسپیشل ہے. تو پھر وہ صحیح کہتے ہیں نا، معاذ اللہ میرے منہ سے غلط نکل جائے، کہ وہ پھر کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. بہرحال معاذ اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کیے جا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی. 158. اور بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف، اور اللہ عزیز، طاقتور اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. اگلی کنٹینیوس ہے 159. اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے مگر ایمان لائے گا اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا وہ ان پر گواہ. یعنی حضرت عیسیٰ گواہ کرے گی. 4 نمبر النساء چل رہی ہے. اگلی کنٹینیوس آیت ہے 160.
ان لوگوں نے جو یہودی تھے ان کے ظلموں کے سبب ہم نے ان پر بہت سی حلال چیزیں حرام کر دی تھیں جو پہلے حلال تھیں ان کے لیے، اور اس بنا پر کہ وہ روکتے تھے کہ اللہ کی راہ سے، بہت زیادہ پہلے بات بھی ہو چکی ہے، رپیٹ کیا 161، اور لیتے تھے سود۔ اچھا، اب سود کہا گیا، یہی سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں پہ، یہ یہودیوں عیسائیوں تمام اہل کتاب پہ تھا، شریعت تمام لوگوں کے لیے ایک تھی ود لٹل ڈفرینس۔ اور لیتے تھے سود جبکہ انہیں منع کیا گیا تھا، اور کھاتے تھے لوگوں کے مال ناجائز رائے سے، رشوت۔ الراشی والمرتشی فی النار جہنم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن میں بھی یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یعنی رشوت، یعنی سود لیتے تھے، حالانکہ ان کو منع کیا گیا، اور رشوت لیتے تھے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ آگے 164 ہے، اس کی ایک جز ہے، اور کلام کیا ہم نے موسیٰ سے جیسے کلام کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو کلیم اللہ لقب ہے کہ اللہ سے کلام کرتے تھے۔ اب اگلی صورت چلتے ہیں، مائدہ، اس کی 12ویں آیت۔ بلا شبہ لیا تھا اللہ نے عہد بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے ہم نے انہی میں سے 12 سردار امیر، اور کہا اللہ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ یعنی نماز زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام یہودی ہو، عیسائی ہو، حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہوں، یا جو بھی اللہ کے بندے ہوں، ان پہ سب پہ فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان کے اوپر 12 سردار یا امیر مقرر کیا۔ اب ہم نے کمٹمنٹ کیا لی، کہو کہ اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کرنا کیا ہے تمہیں؟ اگر تم نماز قائم کرو گے، نمبر 1، نمبر 2 زکوٰۃ دیتے رہو گے، نمبر 3 اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، نمبر 3، نمبر 4 ان کی مدد کرو گے، نمبر 5 اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ دور کر دوں گا میں تم سے تمہارے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا میں تمہیں جنتوں میں کہ جن کے پاس نہریں بہتی ہیں، مگر جس نے کفر کیا اس کے بعد بھی تم میں سے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب یہ قرآن نے بنی اسرائیل کی مسلسل بتانے کے بارے میں اللہ کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو، قرآن مسلمان مانتے ہیں نا، تو یہ قرآن میں اتنا بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کو بھی میں نے یہ احکامات دیے، ان کو بھی میں نے عزت دی، ان کو بھی میں نے بہت زیادہ پریولیج دی، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو کیا مقصد ہے کہ تم لوگ بھی بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، جو کہ ہم مکمل طور پہ ہو چکے ہیں۔ دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، ہم مکمل طور پہ بنی اسرائیل کی طرح کے لوگ بن چکے ہیں، ہم ہر ان احکامات سے دور ہو چکے ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم نے اللہ سے عہد لیا، اور اللہ اسی لیے ہم بار بار یاد دلا رہا ہے۔ اگلی آیت 13 نمبر کنٹینیوس مائدہ کی، پھر اس لیے کہ انہوں نے عہد توڑ دیا جس طرح ہم توڑ چکے ہیں، ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیا کہ وہ کلام کو بھی بدل دے رہے ہیں، یعنی وہ تورات کو، انجیل کو جو ہم نے اتاری تھی ان کو بدل دیا اس کی اصل سے، اور بلا بیٹھے بڑا حصہ اس کا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور جس طرح ہمیں بلا بیٹھے، اور تم ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہتے ہو ما سوائے چند ایک کے۔ آگے سورہ مائدہ۔ تو دوستو، یہاں میں یہ لیکچر ختم کرتا ہوں۔ یہ اگلی سیریز ہے قرآن اور بنی اسرائیل کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ ہم بنی اسرائیل کے نقشے قدم پر چلیں جو کہ ہم چل رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے میرے چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔